جس شخص نے میرے ذکر سے منہ موڑ لیا، جو میرے ذکر سے دور ہو گیا، جس نے میرے ذکر کی طرف اپنی پشت کر لی، فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ، میں اس کی روزی کی ساری برکتیں اٹھا لیتا ہوں، اس کی معیشت کو اس پہ تنگ کر دیا جاتا ہے، یعنی اس کے رزق، روزی اور مال اور کاروبار کی جو برکتیں ہیں وہ رخصت ہو جاتی ہیں۔ من اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا، اور اس سے بڑی سزا جو ہے وہ کیا ہے؟ وَنَحْشُرُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، قیامت کے دن جب اپنی قبروں سے وہ لوگ اٹھائے جائیں گے جنہوں نے اپنے رب کی طرف پشت کر لی، اپنے رب کو بھول گئے، اس کے ذکر سے غافل ہو گئے، اس کے ذکر سے منہ موڑ لیا، جب قیامت کے دن اپنی قبر سے وہ لوگ اٹھیں گے تو اندھے ہو کے اٹھیں گے۔ وَنَحْشُرُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، اعمیٰ کہتے ہیں نابینے کو، اندھا کو۔ دنیا میں جب فوت ہوئے تھے تو ان کی آنکھیں ٹھیک تھیں جب موت آئی تھی، لیکن قیامت کے دن جب قبر کھلے گی تو وہ نابینے ہو کے اٹھیں گے۔ یہ قرآن مجید کی آیت کریمہ ہے، کوئی روایت یا حقائق نہیں جسے کوئی آدمی جھٹلا سکے، یہ تو قرآن کی نص ہے۔ وہ نابینا کر کے اٹھایا جائے گا اور پھر اپنے رب سے وہ پوچھے گا بندہ، اور عرض کرے گا لما حشرتنی اعمیٰ۔ قرآن مجید کی آیت کریمہ ہے، وہ کہے گا باری تعالیٰ دنیا میں جب میں فوت ہوا تھا تو میری آنکھیں ٹھیک تھیں، اب مجھے قبر سے زندہ کر کے اٹھایا گیا ہے تو میرا حشر نابینا کر کے کیا گیا۔ یہ سوالیہ جملہ ہے، لما حشرتنی اعمیٰ، تو نے مجھے اے میرے رب اندھا کر کے کیوں اٹھایا ہے، نابینا کر کے کیوں اٹھایا ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے جواب دیا جائے گا، تیرے پاس میری آیتیں تلاوت کی جاتی تھیں، میرے بندے میرے احکام تجھے پڑھ پڑھ کے سناتے تھے، تجھے قرآن مجید کی تعلیم دیتے تھے، تجھے قرآن مجید کے احکام سناتے تھے، تو میری آیتوں میرے احکام کی تو دنیا میں پرواہ نہیں کرتا تھا۔ ان احکام کو سن کر پہلے تو سنتا ہی نہیں تھا، اگر تیرے کان میں کوئی بات پڑتی تھی تو اس پہ توجہ ہی نہیں دیتا تھا۔ تو نے دنیا میں مجھے بلایا، آج میں نے تجھے فراموش کر دیا۔